نے نام بدل دیا، عبد الرحمن نام رکھا. اسی طرح اب تو لوگ سمجھنے لگے ہیں، بہت کچھ علم آ گیا ہے، ورنہ ذرا 20 سال 25 سال یا اس سے آگے آپ جاؤ نا، لوگوں کے نام کیا ہوتے تھے؟ پیر بخش، پیر بخش، پیرا دتا، یہ نام ہوتے تھے. پیرا دتا یعنی پیروں کا دیا ہوا، پیر بخش پیر نے دیا ہے. اللہ بخش تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے لیکن کچھ اس طرح کے نام جس سے شرک جھلکتا ہے، نام بھی اس طرح کا رکھتے ہیں. اور پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی چوٹی رکھ دیتے ہیں، کسی مزار پہ جا کے اس کو ٹیکا کرواتے ہیں، جھکواتے ہیں، بال وہیں جا کے کٹاتے ہیں، بکرا ساتھ میں لے جاتے ہیں، وہیں ذبح کرتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہی ہے، ان کی وجہ سے یہ ملا ہے ہمیں، یہ شرک ہے. تو بچے کے نام میں بھی شرک کرتے ہیں. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 سے کر رہے ہیں. پچھلے درس میں جو آیتیں گزری تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا صحیح ٹائم کیا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، رب ہی کے پاس ہے اس کا علم، اور اپنے وقت پر قیامت آئے گی، اچانک آئے گی. یہ لوگ آپ سے تو ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو قیامت کے بارے میں پورا تحقیقی یقینی طور پر معلوم ہو. آپ کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. پھر ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا آپ اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے. اللہ نفع پہنچانا چاہے وہ نفع حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ جس نقصان سے بچانا چاہے اس نقصان سے میں بچ جاتا ہوں، ورنہ اپنی مرضی سے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہ نفع اور نہ کسی نقصان سے بچ سکتا ہوں. اور اللہ کے ہر پیغمبر نے یہی بات لوگوں سے کہی ہے، قوموں سے کہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی بات جانتا تو میں بہت ساری خیر حاصل کر لیتا. خیر سے مراد بھلائی، نفع کی چیز. اب نفع کی چیز صحت اور تندرستی بھی ہے، نفع کی چیز مال بھی ہے، نفع کی چیز عہدہ بھی ہے، نفع کی چیز دولت بھی ہے. جتنی بھی نفع کی چیزیں وہ سب خیر میں آ جائے گی. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں سب بلائی نفع ہی نفع حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، بیماری نہیں پہنچتی. اس لیے کہ انسان کو پہلے سے معلوم ہو کہ کل کیا ہونا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونا ہے، کیا حالات پیش آنے ہیں، برے حالات پیش آنے ہیں، تو انسان پہلے سے حفاظتی انتظامات، حفاظتی تدبیر کر لے گا. لیکن کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اگر دنیا والوں کو پتہ ہوتا کہ کورونا جیسی حالات پیش آنے والی ہے تو کوئی نہیں مرتا، پہلے سے سیفٹی کر لیتے، اپنے حفاظتی انتظامات کر لیتے. لیکن کسی کو نہیں پتہ، اللہ کی طرف سے آئی اور جس کو نقصان پہنچنا تھا نقصان پہنچا. تو بیماری ہے، کوئی اور جان کا مال کا نقصان ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں اسلامی دینی تعلیم کی ضرورت ہے، تو کچھ ماہر، قرآن کے ماہر لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیے. اللہ کے نبی نے بھیج دیا. 70 قرآن کے ماہروں کو بھیجا تھا. وہ دھوکے سے لے گئے، دھوکے سے ان کو قتل کر دیا، سب کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی نا، بتایا گیا بعد میں، تو بہت تکلیف پہنچی. اگر اللہ کے نبی کو پہلے سے علم ہوتا یہ دھوکہ کریں گے تو اپنے قرآن کے ماہر صحابہ کو ان کے ساتھ کیوں بھیجتے. اور پھر حضور کو اتنا غم ہوا، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے. ہم جو کبھی کبھی فجر میں
دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، حالات جب خراب ہوتے ہیں نا، کہیں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، تو وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. حضور نے 1 مہینے تک پڑھی ہے اور ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے ہیں حضور. اگر حضور کو معلوم ہوتا تو حضور نہیں کرتے، نقصان سے بچ جاتے، کبھی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری آپ کو لاحق نہیں ہوتی. تو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بلائی خوب حاصل کر لیتا، نفع کی چیز حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یاد رکھیے، ایک ہے غیب کا علم، ایک ہے غیب کی خبریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں اللہ نے بہت بتائی، اتنی بتائی ہیں کہ کسی اور کو نہیں بتائی. اللہ کی ذات کے بعد غیب کی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معلوم ہے کسی نبی اور کسی اور رسول کو بھی نہیں معلوم ہے. لیکن غیب کا علم یہ صرف اللہ کو ہے. دنیا میں کیا ہوگا اور کس طرح کے حالات پیش آئیں گے، آئندہ کیا ہوگا، مکمل A to Z چھپی ہوئی باتوں کا علم یہ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. نبی کو اللہ وحی کے ذریعے سے جتنا بتلاتے ہیں نا وہ معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہے. وہ میں نے بتایا وہ اتنا ہے کہ کوئی دوسرا اس معاملے میں غیب کی خبروں کے بارے میں نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیث بھی موجود ہے مشکات شریف میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے، تقریر جو شروع کی، صبح شروع کی، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، عصر کا وقت ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے تقریر کرنے، سورج ڈوبنے لگا. اب اس پورے ٹائم میں اللہ کے نبی نے کیا بتایا آئندہ جو باتیں پیش آئے گی، فتنے، قیامت کی نشانیاں، علامتیں، برے حالات، آئندہ جو بھی پیش آنا ہوگا وہ سب اللہ کے نبی نے بتائی. اب یہ غیب کی چیزیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کو جب اللہ نے بتا دی وہ غیب کی خبریں ہو گئی، غیب نہیں ہوا ہے. ذالک من انباء الغیب قرآن کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، اے نبی ہم آپ کو بتاتے ہیں. غیب صرف اللہ جانتا ہے. تو یہ قرآن نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں غیب کے پردے ہٹا دیتے ہیں، نبی دیکھ لیتے ہیں، امت کو بتا دیتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے تو پھر معلوم نہیں ہوتا. نجاشی کا انتقال ہو گیا، حبشے میں ہوا اللہ کے نبی کے دور میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی مدینے میں. بخاری میں روایت موجود ہے، اس کے حاشیے میں کہا گیا اللہ کے نبی کو ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے جنازہ پڑھا ہو، پردے ہٹا دیے گئے بیچ کے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے نجاشی کا جنازہ پڑھا ہو. اللہ نے کیا تو یہ واضح ہو گیا اللہ کے نبی پر. لیکن اللہ نے واضح نہیں کیا تو یہ کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے. سفر میں ہیں صحابہ ساتھ میں، ہار گم ہو گیا ہے اور کوچ کرنے کا اعلان ہو گیا ہے. پتہ چلا کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پریشانی ہو گئی صحابہ کو. اللہ کے نبی اندر حضرت عائشہ پر غصہ ہو رہے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے بھیجا، ہار نہیں ملا تو کہا کہ چلو اب جب اونٹ پر بٹھایا حضرت عائشہ کو اور اونٹ کھڑا ہوا نا، دیکھا کہ نیچے ہار پڑا ہے. اب سارے لوگ پریشان تھے، پاس میں اونٹ ہے، نیچے ہار پڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے نہیں بتایا گیا تو نہیں معلوم ہوا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ نے جتنا بتا دیا اور بہت کچھ بتایا ہے، یہ بات ہے، بہت کچھ بتایا ہے. لیکن اللہ کا جتنا علم ہے غیب کی چیزوں کے بارے میں وہ سب اللہ کے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بتایا گیا ہے. حضرت یعقوب یوسف گم ہو گئے ہیں، واقعہ آپ 2 مرتبہ پڑھ چکے تفسیر کے درس میں. حضرت یعقوب کے بیٹے گم ہو گئے ہیں، پاس میں کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا ہے. اللہ نے نہیں بتانا چاہا، نہیں پتا چلا. پاس میں تھے نا، چلے جاتے، نکال کے لے آتے کہ مجھے سب معلوم ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. لیکن نہیں معلوم ہوا. پھر ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، 40 سال کے بعد والد سے ملے، روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور 40 سال کے بعد جب تخت مصر پہ بیٹھے ہیں نا تو وہ قافلے والوں کو بھیجا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی اور ان کو یہاں لے آؤ مصر میں. قافلہ مصر سے چلا ہے نا
تو یہاں حضرت یعقوب کہہ رہے انی لاجد ریح یوسف، یہ میرے آس پاس لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کنویں میں یوسف تھے، خوشبو آئی نہیں، اور 40 سال کے بعد صرف وہاں سے کرتا لے کے چلا ہے قافلہ، کہہ رہے ہیں مجھے خوشبو آ گئی. کتنے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا کسی فارسی شاعر نے کہ یکے پرسید ازا گم کردہ فرزن کہ ایک روشن گوہر پیر خرد من. کسی نے اس روشن ضمیر، دل کے روشن بزرگ شخصیت سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، زمس رش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی. مصر سے کرتا چلا ہے، اس کی خوشبو تم نے محسوس کر لی. کنان تمہارا گاؤں تھا، اس کے کنویں میں تمہارے بیٹوں نے یوسف کو ڈال دیا تھا، اس وقت کیوں نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ بگفتہ احوال ما زبرق جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است. کہا کہ ہم نبیوں کا حال جو ہے نا یہ بجلی کی طرح ہے. بجلی چمکتی ہے نا، ایک دم ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، تنکا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور بجلی کی چمک بند ہو گئی اندھیرا چھا جاتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. کہا کہ ہم نبیوں کا معاملہ بھی یہی ہے، وہی کی بجلی اللہ کی طرف سے چمکتی ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اور وہی کی بجلی چمکنا بند ہو گئی تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. گہے بر تارم اعلیٰ نشینم و گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی وہی کی بجلی چمکتی ہے تو اتنا ہم بلندی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ سب کچھ دور دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہی کی بجلی بند ہو جاتی ہے تو اپنے پاؤں کے تلوے کے نیچے کیا چیز ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. اللہ جتنا بتا دیتا ہے اتنا معلوم ہو جاتا ہے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. آپ تو یہ کہہ دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں، غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں ڈراتا ہوں، چوکنا کرتا ہوں، اور بشیر خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لیے. جو نہیں مانیں گے ان کے لیے دوزخ کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، جو مانیں گے ان کے لیے خوشخبری سنانے والا ہوں. میں شریعت کے بارے میں، شریعت کی جتنی باتیں ہیں نا وہ سب کچھ اللہ کے نبی کو پتا تھی، کیونکہ اللہ کے نبی آئی ہی تھے شریعت بتانے کے لیے، دین بتانے کے لیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پتے کا، ایک ایک چیز کا علم یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ اللہ ان کا رب ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اور ان کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ کو پورے کرنے ہیں. اس لیے اللہ کا علم محیط ہے ان کے بارے میں، باقی کسی کا نہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے. ایک ہی جان سے کا کیا مطلب؟ آدم اور حوا سے، ایک نفس سے تم کو پیدا کیا، اور وجعل منہا زوجہا، اور پھر اس سے جوڑا پیدا کیا اس کا. بعض ذات کہتے ہیں اس کا جوڑا پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا ہے، اور بعض کے مفسر نے کہا اس کے جوڑے کا مطلب یہ کہ اس کی جنس سے. انسان کا جوڑا جو بنایا نا انسانوں ہی میں سے بنایا ہے، مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد، کسی دوسری جنس سے نہیں. اگر ایسا ہوتا نا تو جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے جوڑا بنانے کا؟ لیسکن الیہا، تاکہ بیوی سے مرد سکون حاصل کرے، اور دوسرا جملہ ہے بیوی مرد سے سکون حاصل کرے. اگر اللہ تعالیٰ جوڑا اس طرح بناتا کہ انسانوں میں ایک ہو ادھر جنات ہو، یا ادھر کوئی دوسری مخلوق ہو، اس طرح جوڑا بنے تو سکون حاصل نہیں ہوتا. تو فرمایا جوڑا اس لیے بنایا تاکہ سکون حاصل ہو. یہ اصل مقصد ہے نکاح کا، شادی کا، کہ سکون حاصل ہو، اولاد ہو، ذریت و نسل پھیلے. یہ ضمنی ہے، یعنی سیکنڈری درجے میں فائدہ ہے. اصل فائدہ شادی کا سکون حاصل ہونا ہے. مرد زندگی کے چکروں سے، جھمیلوں سے پریشان ہو کے گھر آئے اور خوش نصیب بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات کرے تو اس کا غم غلط ہو جائے، ساری ٹینشن دور ہو جائے. اسی طرح بیوی جو ہے وہ مرد کے آنے کا انتظار کرتی ہے، ذرا سی تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو بیتاب ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، اور جب تک نہیں آتا ہے بے سکونی میں رہتی ہے، اور جب آ جاتا ہے اگر اس سے بھی سکون مل جاتا ہے. یہ ہے نکاح کا، شادی کا اصل مقصد.
یہ اگر نکاح اور شادی سے مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ نکاح جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ رہا نسل کا پھیلنا اولاد کا، اس کے لیے جوڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی کتنی ساری مخلوق ہے، اللہ نے بغیر جوڑے کے پیدا کر دیے۔ ابھی بارش کے موسم میں کیڑے مکوڑے کتنے پیدا ہوں گے، ان کی کوئی جوڑا نہیں ہوتا ہے، مطلب ایسے ہی اچانک اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی قدرت میں تھا بغیر جوڑے کے پیدا کر دے مخلوق کو۔ شادی کا مقصد ہے سکون حاصل ہو۔ یہ سکون کیسے حاصل ہوگا گھروں میں؟ ایک تو بات یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو سکون حاصل ہوگا۔ دوسرا زبان پہ کنٹرول کریں۔ گھروں میں بے سکونی زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیوی اپنی زبان کنٹرول میں نہیں رکھ پاتی ہے، کچھ نہ کچھ شوہر کے بارے میں یا شوہر کے رشتہ داروں کے بارے میں الٹا سیدھا بول دیتی ہے، یا شوہر بول دیتا ہے اس کے رشتہ داروں سے متعلق، تو پھر گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ خطبہ نکاح دیکھیے، اس میں جو آیتیں ہیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں 4 مرتبہ گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہوگا انسان زبان کا صحیح استعمال کرے گا اور کسی کا بھی حق ادا کرے گا۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ پھر آگے آدم کی نسل چلی، ذریت چلی، آگے انسان بڑھے، ان کے بارے میں آگے تذکرہ ہوتا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ جب مرد اور عورت ملتے ہیں، تغشاها مرد عورت سے ملتا ہے، اور حملت حملا خفیفا عورت اس سے امید سے ہو جاتی ہے، ہلکے پھلکے حمل میں ہو جاتی ہے، فمرت به، اور پھر اس صورتحال سے گزرتی ہے۔ شروع میں عورت کو پتہ نہیں چلتا نہ مرد کو، لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور پیٹ میں کچھ محسوس ہوتا ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے فلما اثقلت، جب عورت بوجھل محسوس کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ میں امید سے ہو گئی ہوں، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں میاں بیوی اللہ سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں صالح اولاد دی، صالح کا مطلب نیک بھی ہے، صالح کا مطلب تندرست بھی ہے۔ اب پیٹ میں بچہ، یعنی عورت امید سے تو ہو گئی، بچہ آ گیا ہے رحم کے اندر، لیکن کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اپاہج ہو اندر، ہو سکتا ہے کوئی عیب والا ہو سکتا ہے ناقص ہو۔ یہ اندیشے مرد اور عورت دونوں کے ذہن و دماغ پر جب تک پیدائش نہیں ہوتی ہے سوال رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی زبان پہ اور ان کے دل کی صدا اور آواز یہ ہوتی ہے، اللہ سے کہتے رہتے ہیں اللہ تندرست دے دے، اے اللہ جو بھی بچہ ہو بچی ہو دونوں تندرست ہو، اگر تندرست دے دیا لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اور جب ان دونوں کو اللہ تندرست اولاد دے دیتا ہے تو جو کچھ اللہ نے ان کو اولاد دی اس میں شریک بنا دیتے ہیں۔ شریک کیسے بناتے ہیں؟ شریک اس طور پر بناتے ہیں کہ یہ بچہ نطفہ ٹھہرایا اللہ نے، اور پیدا اللہ نے کیا، تخلیق اللہ نے کی، تندرستی اس کو صحت اللہ نے دی، لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میاں بیوی شرک کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی نے، فلاں شخصیت نے، فلاں عالم نے، فلاں پیر نے یہ ہمیں بچہ دیا ہے۔ نام بھی ویسا ہی رکھتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی رکھتے تھے، عبد عزا، عبد لات، عزا، لات، منات، یہ بت تھے، عبد منات نام رکھ دیا، عبد عزا نام رکھ دیا، عبد اللات نام رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد شمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، سورج کا بندہ، سورج نے گویا سوریہ کیا کہتے ہیں اس کو، داتا نے، دیو نے یہ بیٹا دیا ہے، حضور نے نام بدل دیا، عبد الرحمن نام رکھا۔ اسی طرح اب تو لوگ سمجھنے لگے ہیں، بہت کچھ علم آ گیا ہے، ورنہ ذرا 20 سال 25 سال یا اس سے آگے آپ جاؤ نا، لوگوں کے نام کیا ہوتے تھے؟ پیر بخش، پیر بخش، پیرا دتا، یہ نام ہوتے تھے، پیرا دتا یعنی پیروں کا دیا ہوا، پیر بخش پیر نے دیا ہے، اللہ بخش تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، لیکن کچھ اس طرح کے نام جس سے شرک جھلکتا ہے، نام بھی اس طرح کا رکھتے ہیں، اور پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی چوٹی رکھ دیتے ہیں،
کسی مزار پہ جا کے اس کو ٹیکا کرواتے ہیں، جھکواتے ہیں، بال وہیں جا کے کٹاتے ہیں، بکرا ساتھ میں لے جاتے ہیں، وہیں ذبح کرتے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہی ہے، ان کی وجہ سے یہ ملا ہے ہمیں، یہ شرک ہے۔ تو بچے کے نام میں بھی شرک کرتے ہیں، کام میں افعال میں بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اور جب تک پیٹ میں تھا تب اللہ سے ہی مانگتے رہے، اللہ تندرست دینا، یا اللہ ٹھیک ٹھاک دینا، یا اللہ کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ جب دے دیا شرک کرنے لگتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، جو یہ شریک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا کیے ہوئے؟ فرشتوں کو اگر سمجھتے ہیں کہ فرشتے دیتے ہیں، فرشتے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں سمجھتے ہیں انہوں نے بیٹا دیا ہے، وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اتنے عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں پیغمبروں سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے بعد انسانوں میں کوئی اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، ان کے واقعات بیان کیے، ابا آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کے واقعات بیان کیے۔ آپ خود قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر دیکھیے نا، سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے زیادہ تر وہی واقعات بیان کیے ہیں کہ کسی نبی پر کوئی آفت آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، پھر اس نبی نے کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ابا آدم پکارے، اے پروردگار غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ چلو حضرت آدم تو پہلے انسان تھے، ان کا تو بڑا کوئی نہیں تھا، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب پر پریشانیاں آئی ہیں دنیا کی۔ کوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو پکارتے، میرے ابا یعقوب پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میری مدد کیجیے، آپ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ یا حضرت عیسیٰ نے پکارا حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ نے پکارا حضرت ابراہیم کو۔ ابراہیم تو نبیوں کے ابا ہیں، جد الانبیاء مجدد الانبیاء ہیں، نہیں، صرف اللہ کو سب نے پکارا ہے۔ یہ بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، یہاں تو خاص طور پر ان شخصیات کو جن کو اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک کیا جاتا تھا، یا بتوں جن کو سمجھتے تھے۔ اور بت بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جتنے بھی بت ہیں نا، آپ دیکھیے مورتیاں، یہ کسی نہ کسی نبی، کسی ولی، کسی اللہ کے نیک بندے کی امیج ہے، تصویر ہے۔ آپ ہندوؤں کو بھی پوچھو نا، یہ مورتی کہ وہ فلاں جو اللہ کا اوتار تھا، بھگوان کا اوتار تھا، اس کی یہ تصویر ہے، تو اصل تو اسی کی پوجا ہو رہی ہے، مورتی تو بیچ میں ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں، تو تصویر اصل مقصود نہیں ہوتی ہے، اصل تو وہ شخصیت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، ہدایت کا مطلب نفع کی چیز کی طرف، ان سے مانگو ہمیں فلاں چیز چاہیے، لا یتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی وہ تمہارا کچھ بھی نفع کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، کیا بہترین انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، تمہارے لیے برابر ہے، تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، تو پکارنا نہ پکارنا سب برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ یہ تمہاری جیسے بندے ہیں، یہ تمہاری جیسے بندے ہیں۔ جس طرح تم پر حالات آتے ہیں ان پر بھی حالات آئے، ان پر بھی حالات آئے ہیں، اور جس طرح تم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہو یہ بھی بیماریوں میں مبتلا رہے ہیں، اور جس طرح تم عارضی ہو یہ بھی عارضی ہیں، جس طرح تم فانی ہو یہ بھی فانی ہیں، جس طرح تم اللہ کے محتاج ہو یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، تمہاری پکار پر لبیک کہتے ہیں اگر وہ سچے ہیں۔ دیکھ لو، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا ان کے پیر ہیں جن کے ذریعے سے وہ چل کر تمہاری مدد کرے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے وہ پکڑے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن کے ذریعے سے وہ سنیں؟
ظاہر میں آنکھیں بنی ہوئی ہے، مورتی میں بت میں بنی ہوئی ہے، ہاتھ بھی بنے ہوئے ہیں، پیر بھی بنے ہوئے ہیں اور کان بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی کام کے نہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اللہ کے نبی جب یہ کہتے تھے نا، اور آج بھی ہم لوگ کہیں یہ بت، یہ مورتیاں، یہ چیزیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، تو وہ ڈراتے ہیں یہ نقصان ہو جائے گا، بالا جی ہمارے بہت پاورفل ہیں اور یہ نقصان پہنچا دیں گے، وہ فلاں جی سب نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو کہا گیا اے نبی آپ کہیے تم اپنے شریکوں کو بلا لو جن کو تم سمجھتے ہو یہ کر سکتے ہیں، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف سازش کرو، چال چلو، نقصان پہنچانے کی فکر کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، سارے تمہارے معبودوں کو بلا لو، میرے خلاف اکٹھا کر دو، میرا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا یہ پورے یقین والا ہی کر سکتا ہے۔ اچھے جو ہے نا، جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ بتوں کو، مورتیوں کو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کو چیلنج کیا جائے نا، تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے، پتہ نہیں ہو سکتا کچھ نقصان ہو جائے، ڈگمگا جاتا ہے عقیدہ اور ایمان۔ یہ نبی اور پیغمبر اور پر سچے یقین رکھنے والے ہوتے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر بگاڑنا ہے سب اکٹھا ہو جاؤ، مجھے مہلت مت دو، نقصان پہنچاؤ، میرے خلاف کیا کر سکتے ہو۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز تو اللہ، میرا دوست، میرا کام بنانے والا اللہ ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تم سب مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو، میری قسمت کو الٹنا چاہو، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے اور ساری انسانیت مجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سب عاجز ہیں، یہ اعلان قرآن کے ذریعے سے کرایا گیا، اور عاجز اتنے، قرآن کہتا ہے وہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ عاجز اتنے کہ جن کی پوجا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، بعد میں صحابہ نے واقعہ بیان کیے کہ وہ ضرورت پڑنے پر ان کو ہی کھا جاتے تھے، معبودوں کو کھا جاتے تھے۔ اکلت بنی حنیفہ ربہا آمد تقہم والمجاعتی، حنیفہ قبیلہ ایک تھا، اس نے کوئی کسی کھانے کی چیز سے اپنا معبود بنا رکھا تھا، مورتی بنا رکھی تھی، اس کے اوپر قحط سالی آ گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی، تو یہ تاریخ میں درج ہے۔ انہوں نے کہا اب کھانے پینے کی دوسری چیز تو ہے ہی نہیں، یہ معبود بنا ہوا ہے، اسی کو توڑ کے کھا لیتے ہیں، اسی کو کھا گئے۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں، حضرت عمرو بن جموح مدینے کے سرداروں میں سے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے 2 بیٹے مسلمان ہو گئے، باپ نے گھر کے اندر ایک بڑا سا معبود بنا رکھا تھا، بت بنا رکھا تھا، بیٹے کیا کرتے تھے، رات کو آتے تھے، اس پر گندگی ڈال دیتے تھے، اس کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیتے تھے اور چپکے سے چلے جاتے تھے۔ صبح ابا اٹھتے تھے عمرو بن جموح، ان کو صاف کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور ایسا کرنے والوں کو ملامت کرتے تھے، برا بلا کہتے تھے کہ اس کا ناس ہو، کس نے ایسا کیا ہے۔ کئی دنوں تک جو ہے نا بیٹے اس کو اس طرح کرتے رہے، گندگی اس پر ملتے رہے، اور صبح باپ اٹھتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، تیار کرتا تھا۔ ایک دن باپ نے ان کو تیار کر کے پاس میں تلوار رکھ دی اور کہا کہ آج اگر کوئی آئے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے تو ان کو نمٹا دینا۔ پھر دیکھا، رات آئی، صبح ہوئی، تلوار رکھی ہوئی تھی، لیکن رب غائب تھا، بتی غائب تھا۔ بیٹوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا کے ایک مردار کتا تھا اس کے ساتھ باندھ کے ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ باپ ادھر ادھر تلاش کرتا کنویں کے پاس گیا تو دیکھا کہ مردار کتے کے ساتھ خدا بھی الٹا لٹکا ہوا ہے۔ تو اشعار آئے ہیں کتابوں میں، انہوں نے کہا تاللہ لکنت الہا مستدنن لم تکو والکلب جمیعا فی قرنن، قسم بخدا اگر واقعی تم سچے خدا ہوتے نا، پاورفل خدا ہوتے تو تم اور مردار کتا ایک ساتھ اس کنویں میں لٹکے ہوئے نہ آتے۔ ان کی عقل کی جو ہے نا دیا روشن ہو گیا، کہا کہ یہ شرک کی چیزیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے شرک اتنی نامعقول چیز ہے، نہ سمجھ میں آنے والی، اور اتنی واضح اور صاف ہے، ذرا سا بندہ غور کر لینا تو کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ اعلان کیجئے
تم سب مل کے، تمہارے معبود مل کے ان کو پکار لو، مجھے نقصان پہنچاؤ، نہیں پہنچا سکتے ہو، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے انسان کی فکر سنورتی ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، اعمال درست ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے، نیکوں کے کام بناتا ہے، میرا بھی کام بنائے گا، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔